قل هو الذی کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو. اب یہاں پر قدرت تخلیق سے آخرت کی دلیل دی جا رہی ہے. اللہ کی جو تخلیق کی قدرت ہے اس سے آخرت کی دلیل دی جا رہی ہے. قل کہہ دیجئے هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو. یعنی اللہ نے تمہاری تخلیق کی جب تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان تاکہ تم حق کو سنو، والابصار اور آنکھیں تاکہ تم حق کو دیکھ سکو، والافئدہ اور دل تاکہ تم حق کو سمجھ سکو. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن خاص الخاص یہاں پر 3 نعمتوں کا ذکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں علم کے ذرائع ہیں اور ان کے ذریعے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رب نے جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہیں 3 بڑی بڑی نعمتیں دی، 3 بڑی بڑی قوتوں سے نوازا، جس میں تمہیں کان دیے یعنی حق کو سننے کی صلاحیت دی، تمہیں آنکھیں دی یعنی حق کو دیکھنے کی صلاحیت دی، تمہیں دل دیا، تمہیں حق کو سمجھنے کی صلاحیت دی. اور یہ ایک طرح سے اتمام حجت بھی ہے کہ اللہ نے تو حجت کو تمام کر دیا تم کو یہ قوتیں دے کر. قلیلا ما تشکرون کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قلیلا ما سے ایک معنی شکرن قلیلن ہے، یعنی بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، اور زمانن قلیلن بھی ہے کہ بہت کم وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. ایک تو بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو اور بہت تھوڑے وقت کے لیے شکر ادا کرتے ہو. تو ان نعمتوں کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مذمت آ رہی ہے. کہ اللہ نے تو بھرپور نعمتیں دی، اتنی بہترین نعمتیں تمہیں دی، لیکن تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. تو 3 قوتوں کا ذکر اس لیے یہ ایک طرح کی اتمام حجت ہے، اور دوسرا ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے پر مذمت کی جا رہی ہے. تمہیں اللہ نے اتنی بہترین نعمتیں دی لیکن تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. کم شکر ادا کرتے ہو یعنی اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہو. یہ تو ہدایت کے ذرائع تھے، تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، یعنی تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ نے تو اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے تمہیں یہ قوتیں دے کر. شروع میں جو بات ہوئی لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس کا جواب بھی ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہمارا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے. تو اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں یہ ساری قوتیں عطا کی ہیں. اس ساری قوتیں دینے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر رہیں، اچھا عمل کر کے دکھائیں. لیکن انسان ہے کہ ان قوتوں کا، ان صلاحیتوں کا، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی چلاتا ہے اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. پیچھے آیا تھا انشأکم اور اب آیا ہے ذرأکم اور پھر آیا ہے
تحشرون، پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، پھر اس نے پھیلایا، پھر وہ اکٹھا بھی کرے گا۔ ذرأکم کا لفظ ذال را حمزہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بسانا، اللہ نے تمہیں بسایا اس زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں دے کر، مختلف رنگ اور شکلیں دے کر اس زمین میں بسایا ہے۔ کبھی آپ نے زبانوں پر غور کیا ہے؟ آج اتنی ٹیکنالوجی کا دور ہے تو بھی کوئی زبان نہیں بنا سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی۔ آج آپ اپنی مرضی سے کسی لفظ کو تخلیق نہیں کر سکتے، کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو ہم بولتے ہیں یہ الفاظ کس نے طے کیے؟ میں جو بول رہی ہوں، جس طرح بول رہی ہوں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں، دنیا میں مختلف ملکوں میں کتنی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، بلکہ ایک ملک میں بھی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور وہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ سب کچھ اللہ نے سکھایا۔ ان زبانوں کے ذریعے ہمیں بسایا، پھر وہ اکٹھا بھی کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ تحشرون کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ہو جانے، بکھر جانے اور منتشر ہو جانے کے بعد جمع کرنا۔ یعنی اللہ تمہارے الگ الگ ہو جانے، تمہارے بکھر جانے اور منتشر ہو جانے کے بعد تمہیں جمع کرے گا، وہ اکٹھا کرے گا، تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ پھر بعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کافر کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ کفار کہتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ بے شک علم اس کا، یعنی قیامت کا، میرے رب کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، انا میں، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے۔ میرا کام غیب کی خبریں بتانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایک کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، میرا کام صرف انذار ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ خود سے کوئی غیب بتائے تو وہ اور بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے کے لیے نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ آپ پیغام کو پہنچا دیں۔ فلما، پھر جب، رأوہ، وہ دیکھ لیں گے اس کو، یعنی عذاب قیامت مراد ہے۔ زلفتاً، نزدیک، سیئت، بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین، چہرے ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے ذلت کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ چیز، کنتم تھے تم، بِهِ، ساتھ اس کے، تدعون، تم تقاضا کرتے، یعنی جو عذاب تم دیکھ رہے ہو یہ وہی ہے جس کا تم دنیا میں مطالبہ کرتے تھے، یہ وہی عذاب ہے جو دنیا میں تم مانگا کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہے ہیں، اور تم کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور اسے جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا وہ ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین،
تو کون پناہ دے گا کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے. کفار مکہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی ایسی ناگہانی بلا نازل ہو جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ہمارے حق میں دونوں صورتیں ممکن ہیں. تمہاری خواہش کے مطابق ہم پر کوئی بلا بھی نازل ہو سکتی ہے اور اس سے ہم ہلاک ہو سکتے ہیں. ان اہلکنی اللہ ومن معی، اور دوسرا یہ کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ تم اپنی خیر بناؤ. تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. قل کہہ دیجئے هو الرحمن، وہی رحمان ہے، آمنا بہ، ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر بھروسہ کیا ہم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہے، یعنی اللہ ہمارا انجام اچھا کرے گا. فَسَتَعْلَمُونَ، پس انقریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے. یعنی جلد پتہ چل جائے گا تم کو. اور اس سے مراد کافروں پر دنیاوی عذاب بھی ہے، دوسری مراد موت کا وقت بھی ہے، اور تیسری مراد قیامت. پس انقریب تم جان لوگے، یعنی دنیاوی عذاب دیکھ لوگے، موت کا وقت دیکھ لوگے، قیامت دیکھ لوگے، اور اس دن تمہیں پتا چل جائے گا من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے. یعنی تم جلد جان لوگے جب کافروں پر عذاب آئے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے. تم جلد جان لوگے جب موت کا وقت آئے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے. تم جلد جان لوگے جب قیامت آئے گی کہ کھلی گمراہی میں کون ہے. فَسَتَعْلَمُونَ، یعنی تم جلد جان لوگے. ہم آج کل جو کمنگ سون کہتے ہیں، جہاں کہیں کمنگ سون لکھا ہوتا نا، جلد آنے والا ہے، وہ چیز انسان کو متوجہ کر دیتی ہے. تو اس کمنگ سون سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہیں جلدی پتا چل جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں تھا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح ہو جائے ماؤکم، پانی تمہارا، غوراً خشک، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے. غوراً کہتے ہیں اتنی گہرائی میں پانی کا چلے جانا کہ اسے نکالنا ناممکن ہو. اگر تمہارا پانی خشک ہو گیا، گہرا ہو گیا، فَمَن يَأْتِيكُمْ، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بِمَاءٍ مَّعِین، بہتا پانی. یعنی کوئی ایسا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. جب پانی زمین کی گہرائی میں چلا جاتا ہے تو کسی مشین کے ذریعے اس کو نہیں نکالا جا سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پانی جو کہ نعمت الہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تمہاری نافرمانیاں اتنی ہیں کہ اللہ چاہے تو تمہارا پانی لے جائے، اور جب تمہارا پانی اتنا گہرا ہو جائے تو کون ہے جو اس کو تمہارے پاس لائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بِمَاءٍ مَّعِین کہا ہے نا، یعنی بہتا پانی، جاری پانی تمہارے پاس کون لائے. معین کہتے ہیں بہتے پانی کو، پانی کا سطح زمین پر نرمی سے بہنا، یعنی سیلاب کی طرح تیزی نہ ہو، پانی کا سطح زمین پر نرمی سے بہنا، یعنی نرمی اور سہولت کے ساتھ بہنے والا پانی تمہارے پاس کون لائے گا. تو یہاں نعمت الہی کی یاد دہانی بھی ہے اور اس کے خشک ہو جانے کا خوف بھی دلایا جا رہا ہے کہ اس رب کی فرمانبرداری کرو تو وہ تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا.
تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھولے گا. یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اس نے پانی بند نہیں کیا. پانی انسان کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خوف دلا رہے ہیں. یہاں تو خیر زمین کے پانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پانی نہیں پی سکتے. ہاسپٹل میں تھی اپنے والد کے ساتھ، تو وہاں جو نیفرو کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ کڈنی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں کا ہوتا ہے. ان کو پانی جو ہے نا وہ ناپ ناپ کے دیا جاتا تھا، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے. یقین کریں اتنا کانپ گئی تھی میں اس وقت کہ اللہ ہم کیا شکر ادا کرتے ہیں. یہ گلاس پانی کا پی لیا، اندر چلا گیا، کس طریقے سے وہ اندر فلٹر ہو رہا ہے، کس طریقے سے پانی کی ضرورت ہے ہمارے اندر رہتا ہے، کتنا پانی باہر نکل جاتا ہے. ہم کہاں شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارا یہ پانی لے جائے، کون ہے جو لائے اس کو، اور ایسا پانی جو بہتا پانی ہو. جو آخری آیت ہے بہت اہم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے کہ کیا دیکھا تم نے، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا پانی. روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی یہ آیت پڑھے تو اسے یہ کہنا چاہیے اللہ یأتینا بہ وہو ربنا ورب العالمین. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے نا فَمَن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا پانی. تو کون لائے گا؟ اللہ لائے گا. کوئی ایسا نہیں جو یہ پانی ہمیں دے سکے، تو اللہ ہی لے کر آئے گا، کیونکہ وہ ہم سب کا رب ہے اور رب ہے سارے جہانوں کا. تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ الملک کی تفسیر مکمل ہوئی اور لیسن بھی مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ ونفور. أفمن يمشي
مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین.